محترم بزرگوں، دوستوں، گرامی قدر، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 11واں پارہ ہے سورہ توبہ کی 112ویں آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور 14واں رکوع ہے۔ گزشتہ کئی جمعات میں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں پوری نماز میں پڑھے جانے والے الفاظ، کلمات، ان کے معانی، مفہوم، ترجمہ، تفسیر، الحمدللہ آپ نے سماعت فرمایا اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ نماز کیوں اہم ترین عبادت ہے، سب سے افضل ترین عبادت نماز کو کیوں اللہ نے قرار دیا ہے۔ وہ آپ سب سمجھ گئے کہ اس میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی بڑائی، اس کی تعریف، اس کی حمد، اس کی ثنا۔ نمازی اسی کے گن گا رہا ہوتا ہے، اسی کی مناجات کرتا ہے، اس سے وعدے کرتا ہے، اپنے معاہدے کو دہراتا ہے بار بار۔ در حقیقت نماز انسان کی طرف سے اس بات کا اظہار ہے کہ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا خالق ارض و سما، اس دنیا میں مجھے جو کچھ بھی میسر ہے وہ میرا نہیں بلکہ تیرا عطا کردہ ہے۔ ہر نعمت جو مجھے میسر ہے اس نعمت کا مالک بھی تو ہے، اس کا خالق بھی تو ہے۔ تیری مہربانی ہے، تیرا احسان ہے، تیری کرم نوازی ہے کہ تو نے مجھ ایسے ناچیز کو اپنی ان قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے وہ شروع نماز میں ہی اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بڑائی تیری ہے، رعب اور دبدبہ تیرا ہے، جمجمہ تیرا ہے، حکومت تیری ہے، اختیارات تیرے ہیں، علم تیرا ہے، حلم تیرا ہے، رحمتیں تیری طرف سے آ رہی ہیں۔ تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ حقیقی معنوں میں انسان اس دنیا کی کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہے، نہ تو وہ اس نے چیز خود بنائی ہے اور نہ وہ اس کا مالک ہے۔ اس کے پاس تو ہر چیز بطور امانت ہے۔ یہ جسم اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، اس جسم کو اللہ رب العالمین نے ماں کی کوکھ میں اس کو بنایا ہے۔ 3 اندھیروں میں اللہ نے ہمارے وجود کو بنایا ہے، ہمارے وجود کو، ہمارے ناک نقشے کو، ہماری صورت کو۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَأَحْسَنَكُمْ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، صورت بنائی اور کیا خوب صورت بنائی، کیا خوب شکل بنائی، کس اندازے سے بنائی، ایسا معتدل الاعضاء بنایا کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ الذی خلقک، پیدا کیا اس نے، فسواک، پھر برابر کیا،
فعدلک، پھر معتدل الاعضاء بنایا. ایسا نہیں کیا کہ ایک ہاتھ لمبا کر دیا دوسرا ہاتھ چھوٹا ہے، معتدل الاعضاء بنا دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس طرح چاہا شکل بنا دی، صورت بنا دی. اس دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان بستے ہیں، لیکن ہر ایک کی شکل دوسری شکل سے مختلف ہے. ہر ایک کی صورت دوسری سے مختلف، حالانکہ آئٹم وہی ہیں. سب کی ناک ہے، سب کی آنکھیں ہیں، سب کے ہونٹ ہیں، سب کی پلکیں ہیں، سب کی پیشانیاں ہیں، سب کے بال ہیں، سب کا چہرہ ہے. لیکن سندگیری دیکھیں، اللہ کی کاریگری دیکھیں کہ ہر چہرہ دوسرے سے مختلف. لاکھوں کروڑوں میں آپ اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو پہچان لو، کروڑوں انسانوں. یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، صورت بنائی اور کیا خوب بنایا اللہ نے، کیا بہترین اندازے سے بنایا. لیکن یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہیں. ہاں، اور اللہ جب چاہے ہم سے واپس لے لے. مطلب ہمارے پیارے فوت ہو جاتے ہیں تو ہم رونا پیٹنا کرتے ہیں، شکوے شکایت کرتے ہیں، مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. مر کیا گیا؟ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. اسی لیے جو مومن ہے وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب تیرے ہی تو ہیں اللہ، ہم سب تیرے ہیں، ہمارا مال بھی تیرا ہے، جانیں بھی تیری ہیں. تو نے جب تک دے رکھی ہے تیری مرضی ہے، جب تو واپس لینے پر آ جائے تو کون روک سکتا ہے؟ اپنی چیز ہے، واپس لے گا. انسان تو کسی چیز کا مالک نہیں ہے نا، کسی چیز کا مالک انسان نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کی رحمت دیکھیں. ہم اپنے نہ اس ہاتھ کے مالک ہیں، نہ اس انگلیوں کے مالک ہیں، نہ سر کے مالک ہیں، نہ دماغ کے مالک ہیں، نہ دل کے مالک ہیں. جسم کے کسی حصے میں ہماری ملکیت نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے. ان سب چیزوں کے باوجود اللہ زبردست معاہدہ کر رہا ہے انسان کے ساتھ. بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ تجارت کر رہا ہے اللہ، سودا کر رہا ہے اللہ، سودا. حالانکہ سودا اور تجارت کب ہوتی ہے؟ جانبین میں ہوتی ہے. تو جس کے ساتھ سودا کر رہا ہوتا ہے اس میں سے ایک اپنے اس مال کا مالک ہوتا ہے، ہاں، اور دوسرا اس کا خریدار ہوتا ہے. یہ جو اپنا مال بیچ رہا ہوتا ہے تو یہ سمجھ کر بیچتا ہے کہ میں اس چیز کا مالک ہوں، اور وہ جو اس سے خرید رہا ہے وہ یہ سمجھ کر رہا ہے کہ اس کی چیز ہے، میں اس کو قیمت دوں گا تو اس قیمت کے بدلے میں یہ چیز میری ہو جائے گی. یہاں تو ہمارے جسم کا کوئی حصہ ہمارا نہیں، جسم ہمارا نہیں، جان ہماری نہیں، روح ہماری نہیں. اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہم سے ایسے گفتگو کر رہا ہے جیسے دو تاجر آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ہاں، تو میرے دوستو یہ صرف اس کی مہربانی ہے اور اس کی کرم نوازی ہے. ہاں، اللہ اللہ، کسی چیز کا مالک نہیں. لیکن اللہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ سودا کر لو، میرے ساتھ تجارت کر لو. اور خاص طور پر اہل ایمان سے، ایمان والوں سے اللہ سودا کر رہا ہے. ہاں، کس بات کا؟ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین
أنفسهم وأموالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ان بے شک بلا شبہ نو ڈاؤٹ بالیقین اللہ خریدتا ہے، اشترا خریدتا ہے، اللہ خریدتا ہے من المؤمنین مومنوں سے، اللہ مومنوں سے خریدتا ہے، کیا خریدتا ہے؟ انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں اور ان کے اموال، ہاں ان کی جانیں اور ان کے اموال اللہ خریدتا ہے مومنوں سے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، قیمت بھی تو ہوتی ہے نا، ہم جو آپس میں تجارت کرتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں، پاؤنڈ دیتے ہیں، روپیہ دیتے ہیں، کرنسی دیتا ہے نا۔ اللہ بھی خرید رہا ہے ایمان والوں سے ان کی جانیں، ان کے اموال اللہ خرید رہا ہے۔ قیمت کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ کہتا ہے جنت لے لو۔ قیمت کیا ہے؟ جنت۔ اور یہ کوئی معمولی قیمت نہیں ہے، ہاں یہ معمولی قیمت نہیں، یہ تو وہ قیمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آنکھ دنیا میں ایسی نہیں ہے جس نے ان نعمتوں کو دیکھا ہو۔ جو آپ کو مل رہی ہیں یہ نعمتیں کیسی ہیں؟ کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ قیامت تک کوئی دیکھ سکتا ہے۔ کسی کان نے اس نعمت کے بارے میں دیکھنا تو دور کی بات، سنا تک نہیں ہے، یعنی اس کی حقیقت اور کیفیت اور ماہیت کیسے ہوگی سنا تک نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے۔ پھر فرمائے کہ دیکھنا تو دور کی بات، سننا تو دور کی بات، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کا خیال بھی نہیں گزرا ہے۔ یہ تو جو ہمارے سامنے جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں یہ تو ہم کو ہماری زبان میں سمجھانے کے لیے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے؟ ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی۔ علماء نے لکھا بہت کچھ ہے تفاسیر میں، کتابوں میں، لیکن وہ سب مثالیں ہیں، سمجھانے کی غرض سے، حقیقت نہیں پتہ ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا ہے جی۔ ہاں سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ مثلاً ایک درخت جنت میں ایسا ہوگا کہ 70 سال گھوڑے پر سواری کرے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ جنت کی خاتون جو حور ہے وہ اللہ پردے ہٹا لے اور دنیا میں ایک نظر لوگوں کو دیکھ لے تو ساری کائنات بے ہوش ہو جائے، سمجھا نا؟ ایسا حسن و جمال ہے ہر نعمت کا، الفاظ میں نہیں بیان کیے جا سکتے ہیں، الفاظ میں ان کو آدمی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے، ایسی نعمتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرایا اللہ نے، آپ ہر چیز دیکھ کے حیران ہوتے تھے، ایسے ایسے آپ کو محلات دکھائے کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اور جو سیمنٹ لگاتے ہیں نا جو اس کو جوڑنے کے لیے وہ سب مشک و عنبر اس کا گارا ہے۔
اور ایسے حسین و جمیل محلات کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں ایک ایک جنتی کو جو اللہ نے دیا ہے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام دیکھتے دیکھتے ایک محل دیکھا آپ کو بہت پسند آیا ہو, بہت ہی حسین جمیل محل تھا وہ, حسین و جمیل محل. فرمایا یہ محل یہ کس کا ہے, اتنا خوبصورت اتنا حسین اتنا یہ کس کا ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا آپ کے ایک امتی کا ہے. اور اتنا خوبصورت, پھر بھی کون سا وہ خوش نصیب امتی ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کا ساتھی حضرت عمر ہے, یہ اس کا محل ہے. آپ نے کہا میں اندر جانے لگا, اتنا حسین تھا کہ میں اس طرف کھنچتا چلا گیا. جب اندر گیا تو کچھ خواتین میں نے دیکھی, عمر کی غیرت مجھے یاد آئی اور میں واپس ہو گیا. پھر آپ کو اوپر لے جایا گیا تو پھر اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل محل, ایک سے بڑھ کر ایک. فرمایا یہ کس کا ہے؟ بولا یہ آپ کا ہے, یہ آپ کا محل. تو کہا اچھا مجھے چھوڑو کہ میں اندر چلا جاؤں. تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ ابھی آپ اندر نہیں جا سکتے, یہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اس کے بعد آپ یہاں آئیں گے. تو ایک سے ایک بڑھ کر نعمت, ایک سے ایک بڑھ کر نعمت. ولا خطر علی قلب بشر, کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا ہوگا. تو یہ کوئی معمولی قیمت نہیں دے رہا ہے اللہ. اللہ کہہ رہا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, قیمت کے طور پر, قیمت کے طور پر. کیا شان ہے میرے رب کی, ورنہ ہم کیا ہوں گے اور ہمارا مال کیا ہوگا اور ہمارا, ہمیں اللہ کہہ رہا ہے ہم سے سودا کر رہا ہے کہ تم اپنی جانیں دے دو, اموال مجھے دے دو, بدلے میں کیا لے لو؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, جنت تمہاری ہے, جنت تمہاری ہے. ہاں اب میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں, جب کہ اللہ ہم سے ہماری جانوں کو سودا کر رہے تو یہ جان ہماری ہے, ہماری تو نہیں, اسی کی دی ہوئی ہے. یہ آنکھیں اسی کی دی ہوئی ہیں, یہ چہرہ اسی کا دیا ہوا ہے, یہ ہاتھ اسی کے دیے ہوئے ہیں, یہ پیر اسی کے دیے ہوئے ہیں, دماغ اسی کا دیا ہوا ہے, یہ دل اسی کا دیا ہوا ہے, یہ ظاہر باطن سب اسی کا تو ہے, اس کا ہے. اس کے باوجود اس نے عارضی طور پر چند روز کے لیے ہمیں مجازی مالک بنایا ہے, پھر بھی وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ سودا کر لو. تو سب کہو سبحان اللہ. پھر بھی وہ ہم سے کہہ رہے ہیں سودا کر لو. اور سودا کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, جنت کے بدلے میں اپنی جانوں اور اپنے اموال کا سودا کر لو. حالانکہ اگر ہم سودا نہ بھی کریں تب بھی ہم نے مرنا ہے, ہم نے ختم ہونا ہے. 40 سال کے بعد انسان کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جاتا ہے, یاد رکھنا. 40 سال تک تو آدمی بڑھتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, تناور بن جاتا ہے. 40 سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تنزلی شروع ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ کبھی گردہ خراب, کبھی پھیپڑا خراب, کبھی نظر کم, کبھی بینائی کم ہو رہی ہے, کبھی دماغ میں فرق آ رہا ہے, بھولنے کی بیماری لگ گئی, ہاتھ میں راشا آ گیا, پیر کمزور. آپ یقین کریں, کیا میں بتاؤں جی, کیا میں بتاؤں. ادھر ایک جوان لڑکا ہے, جوان بیٹھے بیٹھا ہے, اس کو پتہ نہیں کیا ہوا, اب وہ چل پھر نہیں سکتا, پاؤں زمین پر نہیں رکھ سکتا ہے پاؤں, حالانکہ انتہائی صحت مند, تندرست, ینگ, 30-35 سال عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ, بیٹھے بیٹھا ہے. دنیا جہاں کی رپورٹیں کرا لی, ڈاکٹر بولتے تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, یہ رپورٹیں تو بالکل صحیح ہے بھائی. تو پھر یہ کیا ہے کہ میں زمین پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا ہوں, پاؤں رکھتا ہوں تو چیخیں مارتا ہوں, کیا مسئلہ ہے؟ کہا پتہ نہیں. یہ ہے انسان میرے دوستو, یہ انسان کی حقیقت ہے. دنیا جہاں کے ڈاکٹر چھان مارو, جب اللہ کسی کو کچھ نہ ظاہر کرے تو کوئی جان سکتا ہے جی؟ تو ہماری تو نہیں ہے یہ جان, ہماری نہیں ہے, اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم سے سودا کر لو, ہم سے سودا کر لو. کتنا بڑا غفور الرحیم ہے جی,
کتنی بڑی شان ہے اس کی. یہ ایسے ہی ہو گیا کہ کوئی ہم کسی کے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور مالک مکان آ کے ہم سے کہے کہ اس مکان کا مجھ سے سودا کر لے یار. ایسا کوئی مالک مکان دنیا میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. پاگل تھوڑی ہے وہ کہ کرایہ دار کو بولے کہ مجھ سے سودا کر لو. ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر کرے گا تو ٹھیک ٹھاک قیمت مانگے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو چیزیں دی ہیں سب عارضی، ہماری نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سودا کر لو. اور قیمت کیا لے لو؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. فَيَقْتُلُونَ سودا ہو گیا ہے جی. اب یہ مومن جن سے مال اور جانوں کا سودا ہوا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، کفار کی گردنیں اڑا رہے ہیں اور خود بھی گردنیں کٹوا رہے ہیں. خود بھی گردنیں کٹوا رہے ہیں. قتل بھی ہو رہے ہیں اور قتل کر بھی رہے ہیں. ابھی احد کی لڑائی میں تو تیاریاں ہو رہی ہیں، صفیں سیدھی ہو رہی ہیں. عبداللہ ایک صحابی ہیں، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک دوسرے صحابی ہیں. ان دونوں، عبداللہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بھائی ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے اور ہم تو اللہ سے سودا کر چکے ہیں، جان اور اموال کا ہم سودا کر چکے ہیں، لہذا آؤ دعا مانگتے ہیں. عبداللہ نے کہا میں دعا مانگوں گا، آپ آمین کہیں. آپ دعا مانگیں گے، میں آمین کہوں گا. اس نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے. اب عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ جب جنگ شروع ہو تو میرا مقابلہ کسی بہت ہی زبردست قسم کے لڑاکا پہلوان اور کافر سے میری جنگ کرا دے، جو لڑائی کا ماہر ہو، جو طاقتور ہو، جو بڑا پہلوان ہو، مضبوط جسم والا ہو، اس سے میری لڑائی کروا دے. سعد بن ابی وقاص کہہ رہے آمین آمین. پھر وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اس سے میری خوب لڑائی ہو، وہ مجھ پہ وار کرے، میں اس پہ وار کروں، وہ مجھے پچھاڑے، میں اس کو پچھاڑوں، گتھم گتھا ہو جائیں، اس کو میں زخمی کروں، وہ مجھے زخمی کریں، خوب لڑائی ہو، خوب لڑائی ہو. سعد کہہ رہے آمین آمین. پھر کہہ رہے یا اللہ پھر ایسا ہو کہ اس کافر کا وار چل جائے اور میں شہید ہو جاؤں، اس کافر کا وار چل جائے مجھ پر اور میں شہید ہو جاؤں. سعد کہہ رہے میں آمین آمین کہہ رہا ہوں. پھر اے اللہ شہید ہونے کے بعد بھی وہ میرے جسم کے ٹکڑے کرے، میری ناک کاٹے، میرے کان کاٹے، میرے جسم کے ٹکڑے کرے. سعد آمین کہہ رہے ہیں. اور ایسا ہے میرے ساتھی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حشر کے میدان میں جس وقت چیل کووں کے پیٹ سے میرے کو اللہ نکال رہا ہوگا اور میں جب اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور اللہ مجھ سے پوچھے گا اے عبداللہ یہ تیرا حال کس نے کیا، کیوں کیا، وجہ کیا تھی، اور میں کہہ دوں کہ یا اللہ تیری رضا میں، تیری محبت میں میں نے اپنے آپ کو ٹکڑے کروا دیا، جواب میں اللہ کہے کہ صدقت یا عبداللہ، اے عبداللہ تو نے سچ کہا ہے. سعد کہتے میں آمین کہہ رہا تھا، وہ دعا مانگ رہے تھے، اور اسی طرح میں نے بھی دعا مانگی تھی، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی. لہذا جب جنگ ہوئی تو وہی ہوا جو انہوں نے دعا مانگی تھی، وہی ہوا. بعد میں جب ان کی لاش کو جمع کیا تو ٹکڑوں میں تقسیم تھے، وہ ٹکڑوں میں تقسیم تھے. اللہ اللہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، دونوں کام کر رہے ہیں، لڑ بھی رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں. وعدا علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے میرا اور آپ لوگوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، سودا ہوا ہے، اور وعدے کے طور پر میں نے کہا ہے کہ قیمتاً میں کیا دوں گا، جنت دوں گا،
وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ پکا ہے. فی التورات، تورات میں بھی میرا یہ وعدہ اللہ کہتا ہے درج ہے. والانجیل، انجیل میں بھی درج ہے. والقرآن، اور قرآن میں بھی درج ہے. اس سے پتہ چلا کہ تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، اور قرآن بھی اللہ کی کتاب. یہ کتابوں کا ذکر ہے. بعض بیوقوف لوگ کہتے ہیں تورات جو ہے نا وہ کتاب نہیں ہے، انجیل کتاب نہیں ہے، قرآن کہتے ہیں قرآن کتاب ہے. تو جب قرآن کتاب ہے تو اللہ نے تینوں کو ایک ہی جملے میں فرمایا کہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ میرا یہ وعدہ تورات میں بھی نقل ہے، انجیل میں بھی نقل ہے، اور قرآن میں بھی نقل ہے. اگر قرآن کتاب ہے تو تورات اور انجیل بھی. ہاں. ومن اوفى بعهده من اللہ، وعدہ اللہ کہتا ہے تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن میں بھی ہے. ومن اوفى بعهده من، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنا وعدہ نبھائے؟ اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی وعدہ نبھانے والا دنیا میں ہے کوئی؟ نہیں ہے. اللہ سے بڑا کون ہے وعدہ نبھانے میں؟ فاستبشروا، جب بات پکی ہو گئی کہ وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے اور اللہ وعدہ کے خلاف بھی نہیں کرتا ہے، اور اللہ سے تجارت ہو گئی ہے، تو کیا فرمایا؟ فاستبشروا، اے مومنو خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ. بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، اس تجارت پر جو تجارت تم نے اللہ سے کی ہے، جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے، یہ تو اتنا زبردست سودا ہے کہ اس پر کیا ہو جاؤ؟ خوش ہو جاؤ. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بہت بڑی کامیابی جس نے اللہ سے تجارت کر لی. ہاں جی، جس نے اللہ سے تجارت کر لی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ کیسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ اللہ نے معاہدہ کیا ہے؟ ان کی مال اور جانوں کا، ان کی صفات اللہ بیان کر رہا ہے. التائبون، پہلی صفت التائبون، یہ توبہ کرنے والے ہیں. پہلے تو یہ گناہ کرتے نہیں ہیں، جان بوجھ کر نافرمانی کرتے نہیں ہیں، بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. لیکن انسان ہے، گناہ ہو بھی گیا تو یہ نہیں کہ اس پہ پکے ہو گئے یا غافل ہو گئے یا ڈٹ گئے، اور چھوڑو جی، ہاں ایسا نہیں. التائبون، توبہ کرنے والے ہیں. فوراً ان کو تنبہ ہوتا ہے، فوراً اللہ سے رجوع کرتے ہیں کہ اللہ میاں یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، اور اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، بس بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، نادانی ہو گئی، غفلت میں یہ کام میں نے کر دیا، اللہ مجھے معاف فرما دے. التائبون، توبہ کرتے ہیں. تو توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے میرے دوستو، یاد رکھنا. ظاہر توبہ کون کرتا ہے؟ گناہگار کرتا ہے. ہاں، تو ایسے گناہگار بندے جو توبہ کریں اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ اپنے گناہگار بندوں کو کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، ان کو اپنا بندہ کہہ رہے اے میرے بندو، حالانکہ گناہگار ہیں. خطاب کس سے؟ گناہگاروں سے. لیکن اللہ ان کو کہہ رہے کہ اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. ہاں، شرط یہ ہے کہ ندامت ہو کہ مجھ سے کیا ہو گیا جی، یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا، یہ غلطی مجھ سے ہو کیسے گئی، کیوں ہوئی، کیوں مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا، کیوں شیطان نے غلبہ کر لیا. اتنا روئے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کو ترس آ جائے کہ میرا بندہ واقعی دل سے پریشان ہے. ہاں، دل سے اللہ تو دل دیکھتا ہے نا بھائی. ہاں، تو ہم توبہ بھی نہیں کرتے ہیں. ہم اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ ہم، پہلی بات تو یہ کہ ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اذان ہو رہی ہے، تجارت اسی طرح چل رہی ہے. اذان ہو رہی ہے اور تجارت اسی طرح ہے، اسی طرح بھاؤ تاؤ چل رہے ہیں،
اسی طرح ناپ تول کا سسٹم جاری ہے. کیوں؟ وہ سمجھ رہے کہ کامیابی اس دکان میں ہے. یہ گاہک چلا گیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ یقین اس کا یہ بنا ہوا ہے کہ یہ گاہک اگر ابھی مجھ سے نکل گیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ معاذ اللہ، یقین نہیں ہے اللہ پر. جبکہ بلانے والا کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الفلاح. کامیابی دکان والے کے پاس نہیں ہے، تو کامیابی کس کے پاس ہے؟ نماز کے پاس ہے. نماز میں کامیابی ہے. حی علی الفلاح. آواز آ رہی ہے کہ کامیابی ادھر ہے، اللہ کی طرف کامیابی ہے، دوڑتے ہوئے آ جاؤ. وہ کہتا ہے نہیں، کامیابی اس کسٹمر کے پاس ہے. یہ کسٹمر چلا گیا تو میرا تو بیڑا غرق ہو گیا. تو بھائی یقین ہی ایسا بن گیا ہے، پھر اللہ بھی ہم کو کسٹمر کے حوالے کرتا ہے کہ جاؤ پھر اس سے لے. اس سے لے، میرے پاس کیا ہے، اس سے لو. گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. نماز ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے، اللہ کی قسم میں کسی پر جو بھی نہیں گزرتی ہے جی، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، جو بھی نہیں گزرتی ہے. حالانکہ سب سے پہلا معاملہ جو انسان کے ساتھ ہوگا وہ نماز کا ہوگا. سب سے پہلا معاملہ کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں. آؤ بھائی ادھر آ جاؤ. تو یہ کون لوگ ہیں؟ التائبون، توبہ کرنے والے. ان کو فوراً تنبؤ ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر لیا، یہ میں کس طرف جا رہا ہوں. جب سچی توبہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب الذی کمن لا ذنب لہ. اللہ فرماتا اب یہ توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں ہے. اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اللہ کہتا ہے مٹاؤ مٹاؤ مٹاؤ، نیکیاں لکھو، مٹاؤ، نیکیاں لکھو. التائبون. تو یہ جو تجارت ہو رہی ہے ہر آدمی سے نہیں ہو رہی ہے. کن سے ہو رہی ہے؟ التائبون، جو توبہ کرنے والے ہیں. توبہ کرنے والے ہیں. ایک حدیث میں گناہگار کو اللہ بہترین گناہگار کہہ رہا ہے. الفاظ دیکھو اللہ کا رسول کہ بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، اللہ سے رجوع کرے. گناہ تو ہوتا ہے انسان سے، انسان خطاؤں کا پتلا ہے، لیکن اصل مومن کون ہے؟ جو فوراً اللہ سے رجوع کر لے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. التائبون العابدون. دوسری صفت ان کی کیا ہے؟ عبادت کرنے والے، بندگی بجا لانے والے، عبادت کرنے والے. جب بھی عبادت کریں گے تو صرف اور صرف کس کی کریں گے؟ اللہ کی کریں گے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت وہ نہیں کرتے ہیں. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے. الحامدون، اللہ کی خوبیاں بیان کرنے والے، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر. ان کی زبان پر جب بھی آپ سنو گے تو اللہ ہی اللہ ہوگا. ان کی زبان پر اللہ کی تعریف ہوگی، اللہ کی خوبیاں وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا وہ لوگ بیان کرتے ہیں. بھائی التائبون العابدون الحامدون السائحون، روزہ رکھنے والے. روزہ، رمضان کا روزہ تو رکھتے ہی رکھتے ہیں، وہ تو فرض ہے. اس کے علاوہ بھی وہ روزے رکھتے ہیں. اس کے علاوہ مثلا ہر پیر کو روزہ رکھ لیا، ہر جمعرات کو روزہ رکھ لیا، ایام 20 ہر مہینے میں چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں ان 3 تاریخوں میں روزے رکھ لیے. یا اس طرح جیسے عاشورہ آ جائے اس کو نہیں چھوڑتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. عرفات کے روزے رکھتے ہیں. تو روزے کی بھی بڑے شوقین ہوتے ہیں، وہ روزے کی بھی بڑے شوقین ہوتے ہیں. التائبون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے. الراکعون الساجدون، رکوع اور سجدہ کرنے والے. سجدہ صرف اور صرف اللہ کے آگے، تعظیماً ہو چاہے عبادت کے لیے ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے. نہ مخلوق کے سامنے تعظیماً جھکتے ہیں، نہ عبادتاً جھکتے ہیں. عبادتاً جھک گیا تو اسلام سے خارج، تعظیماً جھک گیا تو تب بھی کافر ہو گیا. ایسی تعظیم کسی مخلوق کی جائز نہیں ہے جس میں گردن جھکانی پڑے، جس میں رکوع کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تجھ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم،
ہم نے تم کو بڑا معزز بنایا ہے، بڑا مکرم بنایا ہے. تجھے ایسا نہیں بنایا کہ ہر ایک کے آگے تو جھک جائے، ہر ایک کے آگے میں تجھے نہیں جھکانا چاہتا ہوں. تجھے میں نے بڑا معزز بنایا ہے. میں تجھے درختوں کے آگے جھکاؤں، میں تجھے قبر کے آگے جھکاؤں، میں تجھے جھنڈوں کے آگے جھکاؤں، میں تجھے بول و براز کا مجموعہ انسانوں کے آگے جھکاؤں؟ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ میری بنی ہوئی چیز مخلوق کو جھکے. نہیں، میری بنی ہوئی چیز اگر جھکنا چاہتی ہے تو صرف اور صرف اپنے خالق اور مالک کے آگے جھکے. یہ میری غیرت کا تقاضا ہے. مجھے منظور نہیں ہے کہ میرا بنایا ہوا کسی مخلوق کے آگے جھکے. اس لیے اگر میں نے تیرا منہ اوپر بنایا ہے تو کھانے کے لیے ہاتھ دیے ہیں تاکہ ہاتھ یہاں سے جائے یہاں جائے، تیرا سر کھانے کے لیے بھی نہ جھکے. میری غیرت کو گوارا نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کو گوارا نہیں ہے. جانور کو دیکھتے ہو منہ جھکا کے کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ گائے، بیل، بکری کھاتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں تم کو رزق کے آگے بھی نہیں جھکانا چاہتا ہوں. تو صرف میرے آگے جھک، دنیا کی ساری نعمتیں تیرے قدموں میں ڈال دوں گا. تو صرف میرے آگے جھک. تو یہ وہ بندے ہیں الراکعون الساجدون، ان کی گردنیں کٹ تو سکتی ہیں، مخلوق کے آگے نہیں جھکتی ہیں، مخلوق کے آگے نہیں جھکتی ہیں. اللہ اللہ. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف خود نیک ہیں، خود ہی عبادت گزار ہیں، خود ہی موحد ہیں، خود ہی سجدے اور رکوع کر رہے ہیں. نہیں، ان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی بھی فکر ہے، دوسرے انسانوں کو بھی فکر ہے. اس لیے الآمرون بالمعروف دوسروں کو بھی اس طرف راغب کرتے ہیں. آؤ توحید برحق ہے، آؤ اللہ کی عبادت برحق ہے، آؤ اللہ وحدہ لا شریک ہے، آؤ اللہ ہی اکیلا خالق اور مالک ہے، آؤ اللہ ہی حاضر و ناظر ہے، آؤ اللہ ہی مختار کل ہے، آؤ اللہ ہی عالم الغیب ہے، آؤ اللہ ہی روزی رساں ہے، آؤ اللہ ہی موت و حیات کا مالک ہے، آؤ اللہ ہی بیٹے اور بیٹیاں دینے پر قادر ہے، آؤ اللہ ہی بیماروں کو صحت دینے پر قادر ہے، آؤ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، آؤ اس اللہ کی طرف جو کسی کا محتاج نہیں ہے. الآمرون بالمعروف، توحید کی طرف کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو بھی بلاتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں تم بھی آؤ میرے بھائی، کل تم جہنم میں جلو گے، ہمیں گوارا نہیں، ہم تمہیں جہنم میں جلتا نہیں دیکھ سکتے، ہمارے دل میں تمہاری محبت اللہ نے ڈال رکھی ہے. یہ وہ امت ہے، یہ وہ امت ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سے اللہ نے وہ کام لینا ہے جو اللہ نے نوح علیہ السلام سے لیا، جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا، جو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام سے لیا، جو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے لیا، جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے لیا، جو اللہ نے محمد الرسول اللہ سے لیا. اللہ کہتا ہے او امتیوں، یہ کام میں تم سے بھی لینا چاہتا ہوں. جس طرح انبیاء کے دلوں میں امتیوں کی محبت میں نے ڈال دی ہے، اے امتیوں میں نے تمہارے دلوں میں بھی ایک دوسرے کی محبت ڈال دی ہے. تم بھی دوسرے کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ کر خوش نہیں رہ سکو گے. اس لیے اٹھو، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، ان کو جہنم سے بچاؤ، ان کو توحید کی طرف لاؤ، ان کو جنت کی طرف لاؤ، ان کو اللہ کی رضا کی طرف لے آؤ. تو یہ کام ہم تمہارے ذمہ لگاتے ہیں، یہ کام ہم تمہارے ذمہ لگاتے ہیں. آ جاؤ. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. اور جس طرح تم اچھائی کی طرف بلاؤ گے، جس طرح توحید کی طرف بلاؤ گے، اس طرح ان کو برائی سے بھی بچاؤ گے. صرف اچھائی کی طرف بلانا نہیں، برائی سے بھی بچانا ہے. اے بھائی یہ جوا کیوں کھیل رہا ہے؟ مت کھیلو. اے بھائی یہ بدکاریاں کیوں کر رہا ہے؟ مت کرو، رک جاؤ، باز آ جاؤ. اے بھائی یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ جھوٹ مت بولو. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹا تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کیوں کرتے ہو؟ اے بھائی سود کیوں کھاتے ہو؟ یہ تو حرام ہے، یہ تو ایسا حرام ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. کیا تو اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرے گا؟ برائی سے بھی روکتے ہیں، اچھائی کی طرف توحید کی طرف بلاتے بھی ہیں، برائی سے بھی روکتے ہیں. اے بھائی کیا کر رہے ہو؟
کیا کر رہے ہو؟ کیوں غفلت کی زندگی گزار رہے ہو؟ کیوں غفلت کی زندگی گزار رہے ہو؟ برائی سے روکنا، برائی سے روکنے کا سب سے بڑا درجہ تو یہ ہے کہ فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، کہ آپ کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہو کہ اپنی قوت بازو سے اس کو روک دو کہ خبردار آئندہ اس طرف آئے تو تیری خیر نہیں۔ مگر یہ کب؟ جب واقعی تمہارے پاس اتنی طاقت ہو، حکومت ہو تو پھر ڈنڈے کے زور سے یہ برائی روکی جائے گی، یہ برائی روکی جائے گی۔ دیکھو قرآن میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے اندر کیا ہے؟ سختی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کسی کو جبرن بندوق کی نوک رکھ کر ہم اس کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، کلمہ پڑھو اور میں بھی گولی مارتا ہوں، ایسا نہیں ہے، ایسا اسلام نہیں پھیلا ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو کسی کو جبرن اسلام میں داخل نہیں کر سکتے ہیں، ہاں مگر جو اسلام میں داخل ہو گیا ہے اس کے لیے ڈنڈا ہے، اس کے لیے بولو اس کے لیے ڈنڈا ہے۔ جو اسلام میں آنے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ڈنڈا ہے، جو مسلمان ہو کر زنا کرے گا اس کے لیے ڈنڈا ہے، جو مسلمان ہو کر سود خواری کرے گا اس کے لیے ڈنڈا ہے، جو مسلمان ہو کر کم ناپے گا اور کم تولے گا اس کے لیے ڈنڈا ہے، جو مسلمان ہو کر شراب پیے گا اس کے لیے ڈنڈا ہے، اس کے لیے اللہ کا قانون ہے۔ یہ کفار کے لیے تو نہیں ہے مگر مسلمانوں کے لیے ہے کہ تم مسلمان ہو کر تم کو شرم نہیں آتی ہے یہ کام کر رہا ہے، تو اس کو سیدھا رکھنے کے لیے کیا ہے؟ اسلام کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے، وہ قانون لاگو ہوگا اس کے اوپر، وہ قانون لاگو ہوگا اس کے اوپر۔ ہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کا کیس آیا، چوری کا کیس تھا، اتفاق سے اس خاتون کا نام فاطمہ تھی مسلمان، بڑے بڑے لوگوں نے سفارش کی یا رسول اللہ چھوڑ دو، مسلمان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیسی بات کرتے ہو، یہ تو فاطمہ بنت فلاں فاطمہ ہے، اللہ رب العزت کی قسم آج محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ ہاں تو میں ایک اسلام کا قانون نافذ کر دو ادھر، اگر یہ ملک ایک ہفتے کے اندر سیدھا نہیں ہو گیا مجھے آ کے پتھر مارنا تم۔ اسلام کا قانون کیا ہے؟ یہ لوگوں کا قبلہ درست کرنے کے لیے ہے، لیکن یہاں اسلام کون آنے دے گا؟ یہاں تو جن کے ہاتھ میں حکومت وہ سارے چور ہیں وہ تو سب ڈاکو ہیں، ان کو پتہ ہے سب سے پہلے وزیر اعظم لٹکے گا۔ اگر اسلام آ گیا سب سے پہلے سزا کس کو ملے گی؟ وزیر اعظم، چل بھائی ادھر آؤ، اس کے بعد پھر نیچے، تو سارے چور ہیں، تو یہ کیوں چاہیں گے کہ اسلام آ جائے؟ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اسلام آ جائے۔ قیامت آ سکتی ہے، اسلام نہیں لا سکتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ اور نہ اسلام جو ہے یہ جو ہمارے ہاں طریقہ کار رائج ہے، جمہوریت، ہاں جس میں گدھے گھوڑے سب برابر ہیں، اس کے ذریعے کبھی اسلام آتا ہے؟ اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ 70-80 سال ہو گئے تنظیمیں کام کر رہی ہیں اسلام کے نام پر، اسلام ہے اسلام کدھر ہے بھائی؟ ان طریقوں سے اسلام آتا ہے؟ ایک طرف ناچنے والی کھڑی ہے، الیکشن ہو رہا ہے، دوسری طرف اللہ کا ولی کھڑا ہے، وہ ناچنے والی کا ایک ووٹ بھی زیادہ ہو گیا تو کون جیت گیا؟ ناچنے والی جیت گئی، اللہ کا ولی کو بولیں گے چل بھائی کونے میں تسبیح پڑھ، اللہ اللہ کر، تیرا کام نہیں ہے، ہاں تیرا کام نہیں ہے اس میدان میں۔ سمجھ میں آ گئے نا بھائی؟ بیکار باتیں جی، بیکار ہے، سمجھ میں آ گئے نا؟ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی مقرر کردہ بارڈرز اور حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ہر حد بنائی ہوئی ہے نا، اس حد کو کراس نہیں کرتے ہیں۔ مومن لوگ اس حدود کو کراس نہیں کرتے ہیں، یہ وہ مومن ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وبشر المؤمنین، اے مومنو خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے کہ اللہ نے تم سے تجارت بھی کر لی، تمہارے لیے قیمت بھی مقرر کر دی، جنت کے بدلے میں تم سے اللہ نے تمہارے اموال خرید لیے، کیا بہترین تجارت ہے، خوش ہو جاؤ، دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایمان نصیب فرما دے اور عمل